السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، کیا اذان کے وقت استنجا کرنا، استنجا خانے میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم دوستو، اذان یہ ندائے الہی ہے اور نماز کی دعوت ہے۔ اس کا قولاً اور زبان سے اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے، زیادتی ثواب کا باعث اور ذریعہ ہے، اور عملاً اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اس لیے اذان چونکہ ندائے الہی ہے، نماز کی دعوت ہے، اس لیے اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور اگر اذان شروع ہو جاوے تو ایسی صورت میں استنجا وغیرہ نہیں جانا چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے ہم رک جاویں، اذان کا جواب دے دیں زبان کے ذریعے سے، اذان کے بعد اذان کی دعائیں وغیرہ پڑھ کر فارغ ہو جاویں، اور پھر ہم اپنی استنجا کی ضرورت سے فارغ ہو جاویں۔ لیکن اگر کسی کو استنجا کا شدید تقاضا ہے اور اذان شروع ہو چکی ہے اور استنجا کا اسے شدید تقاضا ہے، یا پھر اذان کے مکمل ہونے تک وہ رکتا ہے تو اس کے رکعت کے یا جماعت کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، یا نماز سے پہلے کی سنتوں کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اذان کے وقت بھی اگر کوئی استنجا کی ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اذان کا قولاً اور زبان سے جواب دینا یہ مسنون و مستحب ہے، اور عملاً جواب دینا یہ واجب ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، بعض لوگوں کی یہ عادت ہی ہوتی ہے کہ اذان کے وقت مسجد میں آتے ہیں، ادھر اذان چل رہی ہے اور یہ استنجا خانے کا رخ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اذان کی حیثیت کو سمجھیے کہ اذان یہ ایک طرح سے ندائے الہی ہے، تو اس کا ادب اور احترام کرنا لازم اور ضروری، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اذان اور ندائے الہی کا ادب اور احترام نہیں کرتے تو میرے عزیزوں اور دوستو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو شدید تقاضا نہیں ہے تو وہ رک جائے اور پہلے اذان کا جواب دے دے اور بعد میں اپنی استنجا کی ضرورت کو پورا کرے۔ ہاں، اگر کسی کو شدید تقاضا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ شریعت ظلم کر رہی ہے کہ نہیں رکنا ہی پڑے گا اذان مکمل ہونے تک، تب تک آپ استنجا نہیں کر سکتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو شدید تقاضا ہے تو وہ جا سکتا ہے، وہ استنجا کی ضرورت سے فارغ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے مغرب وغیرہ کی نماز کے اندر چونکہ اذان کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو مغرب وغیرہ کے اندر کیا ہوگا، اگر یہ اذان مکمل ہونے تک رکیں گا تو اس کی جماعت کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوگا یا اس کی رکعت کے چھوٹنے کا اندیشہ ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی وہ اذان کے وقت استنجا کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو عادت ہی ہوتی ہے کہ روزانہ اذان کے وقت مسجد میں آتے ہیں اور اذان کے وقت اپنی استنجا کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے وقت سے پہلے ہم مسجد آئے، اپنی ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو جاویں، اور جب اذان شروع ہو تو اطمینان کے ساتھ ہم اذان کا جواب دیں۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، اگر اذان کے وقت آپ استنجا خانے میں رہیں گے یا ناپاک جگہ پر رہیں گے تو آپ وہاں پر اذان کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگرچہ اذان کا زبان سے جواب دینا یہ واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن مستحب ضرور ہے، زیادتی ثواب کا باعث ہے۔ اب ناپاک جگہ پر آپ اللہ کا نام نہیں لے سکتے تو آپ ایک ثواب کی چیز سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی اس کو عادت بنا لیتا ہے کہ روزانہ اذان ہی کے وقت وہ استنجا خانہ وغیرہ میں جاتا ہے تو پھر اس کا یہ عمل قابل ترک ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، اذان یہ ندائے الہی ہے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ ایک آدھ بار کی بات الگ ہے کہ کسی کو شدید تقاضا ہو یا پھر کوئی لیٹ مسجد میں آوے اور اذان کے مکمل ہونے کا اگر وہ انتظار کرتا ہے تو اس کی جماعت کے یا رکعت کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ عموماً مغرب وغیرہ کی نماز میں وقت کم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اذان کے وقت بھی اپنی ضروریات سے فارغ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ عموماً درپیش آتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس مسئلے کے تعلق سے آپ کو بتا دیا جائے۔ آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھیں، غور سے سنیں اور دوسروں کو بھی اس مسئلے کو سمجھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔